اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، 1 دن 2 دن 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 25 50 80 90 100 120 سال سنا گیا ہے کہ حج کرنے کے لیے ایک حاجی 120 سال کی عمر میں گئے۔ یہ کیسے اللہ والے 120 سال میں چلنا سننا کھانا پینا یہ کافی مشکل بات ہے۔ ہم لوگ تو 40-50 تک جاتے جاتے کرسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ جب انسان مر جاتا ہے، چاہے وہ دولت مند ہو، چاہے وہ غریب ہو، زمیندار ہو، تجارت کرنے والا ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، دولت سے بھرا ہوا اس کی پوری تجارت ہو، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو دنیا میں جو بھی وہ اعمال کرتا رہتا ہے اس کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ دکانداری بند ہو گئی، تجارت بند ہو گئی، کاروبار بند ہو گیا، کھیتی باڑی بند ہو گئی، انجینئرنگ بند ہو گئی، ڈاکٹر ہے تو حکیمی کا پیشہ بند ہو گیا۔ الغرض جو بھی وہ دنیا میں کام کرتا تھا فوراً کا فوراً وہ بند ہو جاتا، اور جب بند ہو جائے گا تو اب اس سے جو سلسلہ بڑھنے والا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ کام اس کے وارثین کے ذمے چلا جاتا ہے۔ وہ جائیداد جس کے لیے اس نے جان لڑا کر کے کمایا، وہ زمین جس کے لیے اس نے سب کا دل بھی دکھایا یا نہیں دکھایا، وہ جائیداد جو غیروں کے لاشوں کے اوپر چل کر کے اس نے بنایا، وہ تعلق اور وہ رشتے جو اس نے توڑ کر کے اور دنیا کمانے کے لیے یا جوڑ کر کے دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا، اب وہ اس کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر اس کے اب کام آنے والا ہے، قبر کے اندر کام آنے والا ہے، آخرت میں کام آنے والا ہے، میدان محشر میں کام آنے والا ہے، اس کے نیکیوں کا سلسلہ بڑھانے میں کام آنے والا ہے، اس کے اعمال کے سلسلے کو جاری رکھنے میں کام آنے والا ہے، تو جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صرف اب 3 چیزیں رہ جاتی ہیں، زیادہ چیزیں اب نہیں رہ جاتی ہیں۔ ساری چیزیں دنیا کے لیے اس نے چھوڑ دیا، اب اس کا مال نہیں رہا، اب اس کے وارثین کا مال ہو گیا۔ وہ چاہے تو اس کے نام سے ایصال ثواب کرے اور چاہے تو اس کی دولت کو کہیں اچھی جگہ یا بری جگہ لٹا دے، اب اس کا کوئی اختیار نہیں۔ لیکن اگر اس نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر رکھا، اللہ کے نام پہ اس نے خرچ کر رکھا ہے، اللہ کے نام پہ اس نے دے رکھا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے اس نے کچھ کر رکھا ہے، تو اب جب تک اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ مر گیا ہے، قبر میں پہنچ گیا ہے، کیا پوزیشن ہے اس کی، لیکن اس نے کچھ اچھے اعمال کر رکھے ہیں، اللہ کے نام پہ اس نے سڑکیں بنوا رکھی ہیں، اللہ کے نام پہ اس نے مسجد بنوا رکھا ہے، اللہ کے نام پہ اس نے مکاتب بنوا رکھا ہے، اللہ کے نام پہ اس نے نل لگوا دیا ہے، اللہ کے نام پہ اس نے مدارس بنوا دیا ہے، اللہ کے نام پہ اس نے انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رکھا ہے۔ کوئی پیاسا پانی پی رہا ہے، کوئی بھوکا کھانا کھا رہا ہے، کوئی دھوپ سے پریشان ہے اس کے سائے میں رہ رہا ہے۔ الغرض جو اس سے نفع اٹھا رہے ہیں اس کے نامہ اعمال میں ثواب بڑھتا جائے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب بڑھتا جائے گا، اس کی نیکیوں کا رجسٹر کھلا ہوا ہے، فلاں نے نفع اٹھایا اس کے نام سے لکھ دیا گیا۔ تو اگر اس نے صدقہ جاریہ کر رکھا ہے تو اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ چلتا ہے۔ اور میں نے صدقہ جاریہ کے 2-4 نام بھی گنا دیے ہیں۔ پہلے زمانے میں سرائے بنوا دیا جاتا تھا، کنواں بنوا دیا جاتا تھا، یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے، کنویں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کے بچے کنویں کی شکل پوچھتے ہیں کہ کنواں کیسا ہوتا ہے۔ الغرض یہ دوسری بات ہے، لیکن جن چیزوں کی اس وقت ضرورت ہے اگر وہ کر رہا ہے تو صدقہ جاریہ۔ کوئی اللہ والا ہے، اس کے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، اس نے پوری مسجد ہی بنوا دی اور کہا لوگ اس میں نماز پڑھیں۔ جب تک مسجد میں نماز پڑھا جائے گا اس کے نام سے نام، اس کے نام اعمال میں ثواب۔ کسی نے مکتب بنوا دیا
دین کی تعلیم ہو رہی ہے، کسی نے یتیم خانہ بنوا دیا، اس کے نام اس میں یتیموں کی پرورش ہو رہی ہے، کسی نے ہاسپٹل بنوا دیا، اس میں غریب مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، اس کے نام سے نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، کسی نے مدارس بنوا دیا ہے، اس کے نام سے صدقہ جاریہ چلتا رہتا ہے۔ تو اگر مرنے کے بعد آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد اپنے نام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد اپنے وجود کو روشن رکھنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ دولت تو وہی کام آئے گی جو آپ نے اللہ کے لیے خرچ کر رکھا ہے۔ دنیا کے لیے جو خرچ ہے وہ آپ کے کام نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے او علم ينتفع به۔ آپ مالدار تو نہیں ہیں لیکن آپ نے علم سیکھ رکھا ہے، دین کا علم سیکھ رکھا ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، دینیات کا علم ہے، اسلامیات کا علم ہے، آپ نے سیکھ رکھا ہے، آپ نے دوسرے کو بتایا، اس نے تیسرے کو بتایا، اس نے چوتھے کو بتایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن آپ نے جو علمی نفع اور اسلامیات سے متعلق جو علم جاری کر دیا ہے، جب تک اس کے اوپر عمل ہوتا رہے گا، جب تک اس کے اوپر کام ہوتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ اور اسے علم ينتفع به میں مثال کے طور پہ کسی مدرسے میں غریب بچے پڑھ رہے ہیں، آپ مدرسے میں گئے یا مکتب میں گئے، وہاں جو ناظم ہے ان سے پوچھ لیا آپ نے کہ اگر کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی غریب بچہ ہے، کوئی لاچار بچہ ہے، کوئی مجبور بچہ ہے، کوئی بے سہارا بچہ ہے جس کا دنیا میں کوئی کما کر دینے والا نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بچہ ہو ہمارے حوالے کر دیجئے اور اس کے مہینے کا جو خرچ ہے ہم آپ کے ادارے میں جمع کرتے رہیں گے۔ اور آپ نے اس کو اپنے پیسے سے حافظ بنا دیا، آپ نے اپنے پیسے سے اسے عالم بنا دیا، آپ نے اپنے پیسے سے اسے مفتی بنا دیا، آپ نے اپنے پیسے سے اسے دین کا داعی بنا دیا۔ اب اس کے ذریعے سے جتنا بھی کام ہوتا رہے گا اس کا ثواب اسے تو مل رہا ہے، اور تھوڑی سی محنت کرنے سے آپ ہمیشہ آپ کے نام سے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ایسے ہی تعلیمی ادارے بنوا دینا، دین کی کتاب قرآن ہے اسے ہدیہ لے کر کے آپ نے مسجد میں رکھ دیا، جو نمازی آئیں گے اس میں تلاوت کریں گے، آپ نے دین کی کتاب رکھ دی، آپ نے حدیث کی کتاب رکھ دی اور اس کو للہ وقف کر دیا، جو آ رہا ہے پڑھ رہا، جو آ رہا پڑھ رہا، جو آ رہا پڑھ رہا۔ آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا ایک ترجمہ شیخ الہند کے نام سے ایک جونا پوری کا ترجمہ ہے، پوری دنیا میں اللہ والوں میں سے کسی نے اسے چھپوایا اور پوری دنیا میں بانٹ دیا۔ جہاں آپ جائیں گے اس ترجمے کو ضرور دیکھیں گے۔ بتائیے اللہ والے ایسے بھی ہیں جو اپنی ہی فکر نہیں، اپنے گاؤں کی فکر نہیں، اپنے محلے کی فکر نہیں، اپنے علاقے کی فکر نہیں، اپنے ملک کی فکر نہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی فکر ہے کہ ہمارے ذریعے سے پورے دنیا کے مسلمانوں کو اس کا نفع ہو۔ تو اگر آپ نے دین کی کتابوں کو، قرآن، حدیث مسجدوں میں رکھوا دیا، پڑھ رہے ہیں، یا مدارس میں آپ نے بھیجوا دیا، بچے پڑھ رہے ہیں، اور ان کے پڑھنے کی وجہ سے جو سلسلہ رہے گا یہ علم ينتفع به میں۔ ایسے ہی آپ نے دعوت و تبلیغ کے لائن سے محنت کیا، کسی کو دین کا داعی بنا دیا، کسی کو دین کی محنت کرنے والا بنا دیا، کسی کو اللہ کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی والا بنا دیا، کسی کو پوری زندگی کے لیے اس کام میں لگا دیا، اس کے ذریعے بھی اگر آپ کو نفع پہنچنا ہے تو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ اور ایک تیسری چیز ہے او ولد صالح یدعو لہ۔ یا اللہ، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کے لیے بہت ہی غور و فکر کرنے کا ایک بہترین نہج ہے کہ ہم اس کے اوپر ضرور غور کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اولاد نیک ہے، اگر نیک اولاد آپ کے پاس ہے تو جب آپ مر جائیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے لیے وہ دعا کرے گا۔
آپ کے لیے وہ ایصال ثواب کرے گا، آپ کے لیے وہ قرآن پڑھے گا، آپ کے لیے وہ طواف کرے گا، آپ کے لیے وہ عمرہ کرے گا، آپ کے لیے وہ حج کرے گا، آپ کے لیے وہ مسجد بنوائے گا، آپ کے لیے وہ مدارس بنوائے گا، آپ کے لیے وہ مکاتب بنوائے گا، آپ کے لیے بڑا بڑا نیک کام وہ کرتا رہے گا۔ آپ تو نہیں ہے، لیکن اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی وجہ سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ لیکن آج ہم اپنی اولاد کے لیے دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں، اور وہی دنیا بنانے کے بعد جب وہ دین کے معاملے میں آتا ہے، کسی جنازے میں جاتا ہے، قبرستان میں جاتا ہے، ایصال ثواب کی مجلس میں جاتا ہے، کہیں دعائیہ تقریب میں جاتا ہے، تو یہی کہتا ہے کہ ہمارے باپ نے دنیا تو دے دیا، دولت تو دے دیا، جائیداد تو دے دی، زمین تو دے دی، گاڑی گھوڑا تو دے دیا، ہوائی جہاز تو دے دیا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے نہیں پڑھایا۔ اس لیے یاد رکھیں میرے بھائیوں اور دوستوں کہ یہ تین چیزیں ہیں، مرنے کے بعد کام آنے والی ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے اوپر آپ محنت کیجئے۔ نمبر 1، اپنی زندگی میں اپنے نام سے صدقہ جاریہ کر لیجیے۔ نمبر 2، اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ اپنے ذریعے دین کا علم شائع اور ضائع کیجئے۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، یہ تفصیل کا وقت نہیں۔ آپ اپنے کسی پسندیدہ عالم سے یا جو جانکار ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں کیسے حصہ لیا جا سکتا ہے، اور اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔